جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اس संसार کے کتنے مالک ہیں؟ دلیل دے کے سمجھائیں کہ موت کے بعد جنت کے بارے میں سمجھائیں، یعنی موت کے بعد جنت کیسے ہیں یہ بھی سمجھائیں، اور دھرم اور ام دھرم کا مطلب بتائیں۔ اچھا سوال کیا ہے کہ دھرم اور ادھرم کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے، دھرم کا مطلب ہے اللہ ایشور جو سنسار کا سچا مالک ہے، ایشور تک پہنچنے کا راستہ۔ دھرم کا مطلب یہ ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ، یعنی انسان کا جو سچا بنانے والا ہے اس مالک تک پہنچنے کا راستہ ہے دھرم۔ اس مالک کا حکم ہے جو آسمان سے آیا ہوا ہے اور آتا ہے ہر زمانے میں، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دھارمک قانون، اس کی رچنا کے آدھار پر، جو انسان کے اندر اس کی رچنا رچی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے، اس رچنا کے آدھار پر ہے دھرم، جو جیون میں دھارن کرنے کے یوگیہ ہوتا ہے، جس کو جیون میں دھارن کر کے اور امن شانتی حاصل ہوتا ہے اور موت کے بعد مکتی حاصل کی جاتی ہے۔ تو دھرم کا مطلب یہ ہے ایشور تک پہنچنے کا راستہ۔ اور یاد رکھیں، ادھرم ایشور سے، اللہ سے دور لے جاتا ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف ہے، یعنی برائی کا راستہ۔ جو گیان دھرتی پر فساد پھیلاتا ہو وہ ادھرم ہے، یاد رکھیں، اور جو امن شانتی قائم کرتا ہو وہ دھرم ہے۔ جیسے ہمارے بہت سے نقلی ہندو بھائی ہیں، وہ شیطان کے راستے پر بھٹکے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ براہمن منہ سے پیدا ہوئے، چھتریہ چھاتی سے پیدا ہوئے، ویسیہ ٹانگوں سے پیدا ہوئے، شودر پیروں سے پیدا ہوئے، پھر اس طریقے سے وہ ذاتی بات پھیلاتے ہیں اور اونچ نیچ کرتے ہیں، جبکہ سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ ایشور کے نزدیک ذات پات، رنگ نسل، چھوت چھات، اونچ نیچ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے نزدیک سارے انسان برابر ہیں۔ اگر کوئی انسان بڑا ہے تو وہ بڑا ہے جو اس اللہ سے ڈرتا ہو اور اس کے حکم پہ چلتا ہو۔ تو اسلام ایکتا پیدا کرتا ہے، امن شانتی قائم کرتا ہے اور فساد کو مٹاتا ہے۔ اور یہ ادھرم ہے کہ براہمن منہ سے پیدا ہوئے اور چھاتی سے الگ قوم چھاتی سے پیدا ہوئی، ٹانگوں سے پیدا ہوئے، پیروں سے، اس طرح سے فساد پھیلتا ہے میرے بھائیو۔ یہ اونچ نیچ کر کے فساد پھیلاتے ہیں، جو ہمیں دکھائی بھی دے رہا ہے، جبکہ دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور سب کا مالک ایک ہے، اور اس مالک کے نزدیک سارے برابر ہیں۔ بڑا صرف وہ ہے جو اس سے ڈرتا ہو اور اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے حکم پہ چلتا ہو اور اسے راضی کرتا ہو۔ تو یاد رکھیں، مسلمانوں کی آستھا یہ نہیں ہے، مسلمان یہ نہیں سمجھتے، مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ سب ایک ماں باپ کی سنتان ہیں اور سب کا مالک ایک ہے، اسی لیے مسلمان فساد نہیں پھیلاتے ذاتی واد کے نام پر۔ دیکھیے، سوال کیا گیا تھا کہ موت کے بعد جنت کیسے ہے۔ آپ خود اپنے اندر غور کریں۔ دنیا میں ہمارا امتحان چل رہا ہے، یہ زندگی ایک امتحان ہے، یہاں ہماری پریکشا لی جا رہی ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ کی طرف سے پرسن ہی پرسن ہے، اتر موت کے بعد ہے۔ پرسن پیپر جب ہوتے ہیں تو پرسن کے پیپر دیے جاتے ہیں، اتر نہیں دیے جاتے۔ اتر انسان کو خود کھوجنے پڑتے ہیں، خود غور کرنا پڑتا ہے۔ رزلٹمنٹ بعد میں ملتا ہے، تو رزلٹمنٹ موت کے بعد ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے غور کریے آپ، انسان کے اندر جو رچنا ہے ایشور کی رچی ہوئی، اس میں غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے انسان کے اندر جنت کی، سورگ کی چاہت اتنی بری طرح پروست کی ہے، اتنی بری طرح پروست کی کر دی ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، مرنے کو پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ 1 گھنٹے بعد مرنے والا کیوں نہ ہو، بوڑھا ہو جاتا ہے، شریر میں بالکل جان نہیں رہتی، پھر بھی جینے کی چاہت انسان کی کم نہیں ہوتی۔ انسان کے اندر ہمیشہ جینے کی چاہت ہے۔ تو یہ جو انسان کے اندر جینے کی چاہت ہے ہمیشہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی جیون، کوئی دنیا ایسی ہے جس دنیا کی چاہت انسان کے اندر رکھی گئی ہے، وہ دنیا ہے جنت کی، جو آسمانوں کے اوپر ہے۔ اب وہ سورگ، وہ جنت کس انسان کو ملے گی؟ جو اس چاہت کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کی محبت پالے، وہی تو اللہ کا پیارا اور ولی ہے، اور وہی جنت، وہی جیون اسی انسان کو ملے گا جو اللہ کو راضی کر کے جائے گا اس دنیا سے۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ اس کائنات کے کتنے مالک ہیں۔ دیکھیے، اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کریں اور بات کو سمجھیں۔ آپ ویسے بھی دیکھیں کہ ایک چھتری کے نیچے
جو چھتری ہوتی ہے، ایک چھتری کے نیچے سامان رکھا ہو تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ چھتری 4 لوگوں کی ہے یا 10 لوگوں کی ہے یا 33 کروڑ لوگوں کی ہے، ہیں؟ سب کہیں گے کہ بھئی یہ چھتری ایک کی ہے، ہیں؟ ایک ہی کی چھتری ہے یہ۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ اوپر آپ دیکھیں آسمان کی نیلی چھتری، اور اس کے نیچے جو بھی چیز ہے، جو بھی چیز سامان ہے، ایک مالک کا ہے، ایک اللہ کا ہے، اور ایک مالک کی ہی حکومت اس پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ کیا آپ اندھے ہیں؟ آپ دیکھ نہیں رہے کتنے لوگوں کو روز موت دے کے اٹھاتا ہے، کتنوں کو پیدا کرتا ہے؟ اس کائنات کی ویوستھا انہوں نے سنبھال رکھی ہے۔ ہمارے لیے روز کرم کرنے کے لیے حساب سے دن نکال دیتا ہے، رات کر دیتا ہے، پوری کائنات کا سسٹم چلا رہا ہے۔ کیا ہم اندھے ہو گئے ہیں؟ کیا ہمیں دکھتا نہیں ہے؟ کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات ہیں؟ اور ایک کے اشارے پر یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ اگر 2 خدا بھی ہوتے تو کائنات نہیں چل پاتی، آپس میں جھگڑا ہوتا تو کائنات نہیں چل پاتی۔ آج انسان اپنے مالک کو بھول کر دنیا کے دھوکے کے کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، اپنے رشتے ناتوں میں لگا ہوا ہے، میرا گھر، میرے بیوی، میرے بچے، اور جب کوئی مر جائے تو اللہ نے مار دیا ہیں۔ انسان ذرا بھی غور نہیں کرتا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، ہیں؟ اللہ کی خاموش قدرت بتا رہی ہے کہ میرے بندے، آج تو رشتے ناتوں میں مجھے بھلائے، آج تو نے رشتے ناتوں میں مجھے بھلا رکھا ہے، آج تو نے رشتے ناتوں میں مجھے بھلا رکھا ہے، اپنے رشتے ناتوں میں تو مگن ہے، جبکہ دنیا میں تیرا کچھ بھی نہیں ہے، ہیں؟ آج تو نے مجھے رشتے ناتوں میں بھلا رکھا ہے، جیون کے مقصد کو بھلا رکھا ہے، ہاں، جبکہ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے کہ تو دنیا میں جا کر میری عبادت کرے، میری پوجا کرے اور مجھے راضی کرے۔ یاد رکھ، جب تیری موت بھیجوں گا، جب جیون کا سمے پورا ہو جائے گا، تو یاد رکھ سب رشتے ناتے دنیا سے چھڑوا کر تجھے بلاؤں گا اور تیرے جیون کا حساب لوں گا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے دھوکے سے باہر نکلو، سچائی پر غور کرو، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ جن رشتے ناتوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ ہر رشتہ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے، ہر سنگ چھوٹنے کے لیے بنا ہے، موت آنی ہے، اس دنیا سے اکیلے جانا ہے۔ اللہ کی طرف سے اکیلے آئے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ ہی کی طرف اکیلے ہمیں لوٹنا ہے، اپنے کرموں کا حساب دینا ہے۔ آتما نہیں مرتی، انسان کو شریر جو ہے مٹی سے پیدا ہے، یہ مٹی میں مل جاتا ہے، اور انسان کی آتما آسمان پہ سے آئی ہے، وہ اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس لیے بھائی جیون کی حقیقت پر غور کریں۔ امید کرتا ہوں، اور میں بار بار کہتا ہوں اس بات کو، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کے جواب ہو گئے، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، ایسے عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے